المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. خالق کائنات بصدقہ صاحب لولا ہماری دنیا اور عقبہ کی سرفرازیاں رسول مختار شفیع روز شمار کی مقدس عالمگیر دین اور آپ کی پاکیزہ سنتوں اور فرامین کی اس کی تعمیل میں نصیب فرمائے. اہل سنت و جماعت اسلام کے اس خوبصورت گلشن اور باغیچے اور گلدستے کا نام ہے کہ جس باغیچے کی ہر ایک پھول کی خوشبو بحمدہ تعالی وہ زمانے کو، قوم کو، لوگوں کو معطر و منور کرتی ہے. ہم تکفیری بھی نہیں ہیں اور ہم تفضیلی بھی نہیں ہیں، ہم ناسبی بھی نہیں ہیں، خارجی بھی نہیں ہیں اور تفریقی بھی نہیں ہیں، تخریبی بھی نہیں ہیں. ہم اسلام کے اوریجنل پاکیزہ حسین گلشن کی بہاروں کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ کرے یہ اعزاز ہماری نسلوں میں بھی باقی رہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ حضور کے غلاموں میں کس کی شان زیادہ ہے کس کی کم ہے. ہم کہتے ہیں
ہر غلام افضل اعلیٰ عرفہ ہے۔ ان کے مقام، ان کے مراتب کو ہم اپنی کم مائگی، کم علمی کے حوالے سے نہ تول سکتے ہیں، نہ ان کا موازنہ کرنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں۔ اس خوبصورت گلشن میں جو ہمارا سلسلہ کلام محسنین اسلام کے حوالے سے جاری ہے، اور اسی کے تناظر میں گزشتہ کئی جمعوں سے ہم یار غار مصطفیٰ، تاجدار صداقت، رازدار رسالت کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا متفقہ یہ ہے، اہل اسلام کا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد از محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعد از انبیاء سب سے بڑھ چڑھ کر ہے اور سب سے آپ برتر ہیں، اور اس میں ظاہر ہے سرکار نے ابو بکر کی صدیق کی برتری کا از خود متعدد مواقع پر اعلان فرمایا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ کو برتر ماننے والوں میں، سمجھنے والوں میں سب سے پہلے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ خود ہیں، فاروق اعظم خود ہیں، عثمان غنی آپ خود ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہمیں احادیث کے تناظر میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ حضور نے ابو بکر صدیق جس کو مصلی دیا، تو اس کا مطلب ہے حضور نے ان کی امامت کو براہ راست اپنی امت کے سامنے پیش کر دیا، ظاہر ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے گئے، اور دوسری بات یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات گرامی ہیں جن کو باقی معاملات میں بھی دیکھا جائے تو وہ ان کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں وہ چیزیں۔ اہل بیت اطہار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ خدا نخواستہ لڑائیاں تھیں یا ایسے تھا ویسے تھا، نہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی اہل بیت پاک سے گہری رشتہ داریاں تھیں۔ اس پر ہم نے آپ کی خدمت میں بہت بار عرض کیا، اور اس پہ میری پوری کتاب ہے، قرابت آل و اصحاب رسول کتب شیعہ کی روشنی میں، اور آپ میں سے بہت سے احباب نے اس کو پڑھا ہوگا، تقریباً 400 صفحات پر۔ اس پر میں نے ان کی تمام ان رشتہ داریوں کو ڈسکس کیا۔ اس میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں صدیق پاک کے حوالہ سے پیش کروں کہ آپ جس تناظر میں بھی دیکھیں گے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر پاک کی حضور سے جو رشتہ داری ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ صدیق پاک کی بیٹی وہ کائنات کے مومنوں کی اماں ہے، اور میرے آپ کے پیارے آقا و مولا کی وہ حضور کی آپ کی زوجہ پاک ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ آپ کا رشتہ یہ ہے کہ آپ ابو بکر کے ہم زلف بھی ہیں۔ حضور اور ابو بکر صدیق آپس میں ہم زلف ہیں۔ حضرت سیدہ اسماء بنت ہند بنت عوف یہ زوجہ ہیں صدیق اکبر کی۔ اسماء بنت ہند بنت عوف یہ ابو بکر پاک کی زوجہ ہیں، اور حضرت سیدہ میمونہ بنت ہند بنت عوف یہ حضور سید عالم کی زوجہ ہے۔ تو یہ دونوں بہنیں ہیں،
والدہ کی طرف سے دونوں بہنیں، ان دونوں کی اماں ایک ہے، اسما پاک کی، میمونہ پاک کی اماں ایک ہے، تو اس رشتے میں وہ حضور سید عالم اور ابو بکر صدیق آپس میں کیا ہوئے؟ ہم زلف ہوئے۔ اس کو طبقات کبریٰ نے بیان کیا، ابن سعد نے 8ویں جلد صفحہ نمبر 223 پہ بھی اور صفحہ نمبر 104 پہ بھی۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے لگتے ہیں رشتے میں، یعنی حضور کے بھتیجے صدیق پاک کے نواسے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضور کے بھتیجے ہیں، سرکار دو جہاں علیہ السلام کی پھپھی سیدنا عبداللہ بن زبیر کی دادی حضرت سیدہ صفیہ ہے، اور عبداللہ بن عبد المطلب اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، اسی طرح عبداللہ بن اسما بنت ابی بکر، عبداللہ بن زبیر بن صفیہ بنت عبد المطلب، یہ رشتہ داری آپ کی، وہ ابو بکر کے نواسے، ابو بکر کے نواسے حضور کے بھتیجے، وہ یہ رشتہ ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی جو زوجہ ہے، وہ ابو بکر کے نواسے کی رشتے میں پھپھو لگتی ہے، ابو بکر صدیق کے نواسے کی پھپھو لگتی ہے، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ حضرت عبداللہ بن زبیر کی پھپھی دادی ہیں۔ یوں سرکار کے ساتھ عبداللہ بن زبیر کے دو رشتے ہوئے، خدیجۃ الکبریٰ کے زوج ہونے سے پھپھا دادا ہوئے، اور صفیہ کے بھتیجے ہونے کی وجہ سے چچا ہوئے۔ یہ رشتے سرکار دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں گے حضرت صدیق اکبر کے نواسے، وہ حضرت رسول کائنات کے نواسے کے داماد ہیں، یعنی اوپر رشتہ داریاں جو چل رہی ہیں وہ نیچے تک آ رہی ہیں۔ حضور کے نواسے سیدنا امام حسن پاک کے وہ داماد ہیں، عبداللہ بن زبیر بن عوام جن کی والدہ اسما بنت ابی بکر ہیں، یہ امام حسن کے داماد محترم ہیں۔ امام حسن کی بیٹی ام الحسن اور سیدنا عبداللہ بن زبیر کی وہ زوجہ ہیں، لہٰذا یہ ایک رشتہ ہے کہ وہ اپنے والد کی طرف سے صدیقی اور والدہ کی طرف سے علوی اور فاطمی ہیں۔ علی المرتضیٰ اور سیدنا صدیق اکبر کے دونوں بیٹوں میں بھی رشتہ داری ہے، یعنی یہاں بڑی رشتہ داری آگے بھی بڑھتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر صدیق پاک کے بیٹے، ان کی والدہ اسما بنت امیس ہیں۔ حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد ان کی شادی حضرت امیر المومنین مولا کائنات سے ہوئی۔ محمد بن ابی بکر کی اماں نے، ابو بکر کی زوجہ نے بعد از وصال ابو بکر شادی کی حضرت مولا علی سے، اور مولا علی ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کے ستیلے باپ ہوئے۔ یہ چھوٹے تھے تو آپ کی والدہ نے شادی کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اولاد جو فاطمہ الزہرا پاک سے، امام حسن و حسین وغیرہ آپ کی بارگاہ سے جو ہے، باقی یہ تمام ان کے جتنے بھی عزیز آپ دیکھ لیں کہ یہ محمد بن ابی بکر والدہ کے رشتہ ہونے کی وجہ سے حسن حسین پاک کے کیا لگے؟ ستیلے بھائی لگے۔ پھر محمد بن ابی بکر جو ہے، ان کو اللہ نے جو بیٹا دیا، پھر ان کو جو بیٹی دی
اس کا نام تھا ام فروا۔ ام فروا محمد بن ابو بکر کی پوتی ہیں، قاسم کی بیٹی ہیں۔ محمد بن ابو بکر بیٹے ہیں ابو بکر کے، ابو بکر صدیق کا پوتا ہے قاسم، قاسم کی بیٹی ہے ام فروا۔ اسی طرح ام فروا مولا علی کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، باقر پاک کی شادی ہوئی ابو بکر پاک کی پڑپوتی سے، مولا علی کے پڑپوتے کی شادی ابو بکر کے پڑپوتی سے ہوئی۔ اس سے اللہ نے جو آپ کو لخت جگر، نور نظر، امام وقت، امام عصر عطا فرمایا، اس کا نام ہے امام محمد جعفر صادق۔ یہ رشتہ داری ہے آپس میں، اتنی کلوز رشتہ داری، آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا گہرا تعلق ہے اہل بیت اطہار کا اصحاب رسول کے حوالے سے۔ اچھا، پھر اس طرح یہ جو شہر بانو بی بی کا نام معروف ہے تاریخی کتب میں، اس میں حضرت بی بی شہر بانو نے جب امام حسین کا نکاح کیا تو ان کو مبارکباد دینے کے لیے دونوں کے پاس تشریف لائے، تو آپ نے پوچھا اس کا نام کیا ہے، تو انہوں نے اس کا نام بتایا، تو آپ نے پھر اس کا نام چینج کیا۔ تو اس کی دوسری بہن جو ہے وہ ایک علی ان کی بہو ہے، تو دوسری ابو بکر صدیق کی بہو ہے۔ مطلب یہ رشتہ داری بھی ہے۔ ان تمام رشتہ داریوں میں اتنے قریب ہیں ابو بکر صدیق۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، قیامت تک آپ نے جو چیز بھی ابو بکر پاک کو بھیجنی ہو اس کا پتہ بڑا آسان ہے۔ اس کا پتہ بڑا، سنیے، قیامت، یہ جو جنت میں ہم نے یہ پڑھا اور دیکھا کہ جنت میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے محل میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، میرے کریم کی تقسیم کیا تھی؟ جنت میں کیونکہ حضور کے محل میں علی پاک نے، فاطمہ پاک نے، حسنین پاک نے رہنا تھا، اس لیے حضور نے دنیا میں ابو بکر کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ دنیا میں ابو بکر سرکار کی بارگاہ میں ہے، سبحان اللہ، وہاں بھی قریب ہے، یہاں بھی قریب ہے، لیکن وہاں اگر مولا علی آپ کے محل میں ہے تو یہاں ابو بکر صدیق آپ کے محل میں اتنے قریب ہیں کہ آپ اس قربت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ قیامت تک جو ادھر جائے گا وہ ادھر بھی جائے گا، جو ان کو سلام کرے گا وہ ان کو سلام کرے گا۔ سرکار کی بارگاہ میں اتنا قریب ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ جس نے زندگی مصطفیٰ کریم کے قرب میں گزاری ہے، حضور کی لجپالی دیکھیے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ابو بکر از خود لیٹے ہیں، بلکہ ابو بکر صدیق کو میرے اور آپ کے مولا کائنات حیدر کرار نے خود مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لٹایا ہے۔ عمر پاک کو خود مصطفیٰ کریم کے دربار میں مولا علی نے آپ لٹایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں علی کو بھی مانو، علی کی بھی مانو، عمر کو بھی مانو، عمر کی بھی مانو، حضرت صدیق کو بھی مانو، صدیق کی بھی مانو، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ غلاموں سے پیار، یہ اہل سنت و جماعت کا شعار ہے۔ اللہ نے سب جو عظمت عطا فرمائی ہے، سب ورا الورا مصطفیٰ کی قربت میں یہ ہے کہ ابو بکر کی کوالٹی صرف ایک لفظ میں سنیے، ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے ہر وہ کام کرنے کی سعی فرمائی جو نبی نے کیا، اور وہ ہیں جنہوں نے وہ کام کبھی نہیں کیا جس سے حضور خوش نہ ہو۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کتنے قریب ہیں ابو بکر حضور کے، کتنے پسند ہیں۔ اور قرآن مجید جن کی عظمتوں کو بیان متعدد مقامات پر ارشاد فرمائے، جن کی عظمتوں کا گواہ قرآن ہو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
فاتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اس لیے ابو بکر صدیق کو تو اللہ کا قرآن بھی کس انداز سے بیان کرتا ہے، محبوب خدا کو بھی پسند اور خود خدا کو بھی پسند ہے۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سارے سچے ایمان والے، اور جو سب سچوں کا امام ہے اس کا نام ابو بکر صدیق، جو سچوں کا امام ہے، جس کی زندگی میں خواہش یہی ہو، تمنا یہی ہو، آرزو یہ ہو، میرا سب کچھ قربان ہو نبی کے دین کے لیے، مال لٹے نبی کے دین پر، طاقت لگے نبی کے دین پر، عزت و وجاہت ہر چیز مصطفیٰ کے دین پر لگے۔ قرآن جس لشکر کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ان کی نمایاں عظمت کا اعلان کر کے کہتا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئک هم الفائزون۔ اللہ کی پوری زمین پر نبی کے غلام اصحاب سب سے برتر عرفہ اعلیٰ گئے، انبیاء کے بعد یہ اعلیٰ لوگ ہیں، اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ فرمایا ان کی ہر خصوصیت بے مثل و بے مثال ہے، لیکن تین وہ خصوصیات نمایاں گئے، یہ ہجرت میں بے مثال ہیں، ایمان میں بے مثال ہیں، یہ جذبہ جہاد میں بے مثال ہے، وہ مال کا ہو یا جان کا۔ فرمایا ان میں نبی کے غلاموں جیسا کوئی نہیں ہے، اور جو ان میں ان کا امام ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جو کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے، حضور سید عالم علیہ السلام نے پوچھا کتنے مزے کی بات ہوگی جس سے نبی پوچھے ابو بکر تیری پسند کیا ہے؟ ابو بکر کہتے گئے آقا میری خواہش، چاہت، تمنا، آرزو یہ گئے مال میرا ہو، دست مبارک آپ کا ہو، آپ اللہ کے نام پہ دیتے جائیں، میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، آپ لٹاتے جائیں۔ دوسری خواہش کیا گئے، فرمایا میں چاہتا ہوں آقا چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں میری ہوں۔ کیسی خوبصورت تمنا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں چاہتا ہوں آقا آپ کے چہرے پر میری آنکھیں لگی ہوں، آپ کو تکتا رہوں، دیکھتا رہوں، آپ کی زیارت کرتا رہوں، آپ کو تکنا میری خواہش آرزو ہے۔ اور پھر اللہ نے موقع بھی کیسا دیا، جب کوئی نہیں تک رہا تھا ابو بکر دن رات تک رہا تھا۔ میری خواہش یہ ہے آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ اور پھر ابو بکر فرماتے گئے مال میرا، آپ کا دست مبارک، اور تیسری بات یہ ہے آقا میری خواہش ہے قدم آپ کے ہوں، گھر میرا ہو، یہ
خواہشیں ابو بکر صدیق کی گئے. اب دیکھیے سب کچھ نبی کے لیے قربان کیا. حضور خود فرماتے گئے ابو بکر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے، بلکہ ایک مرتبہ میرے آپ کے آقا و مولا سید عالم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا. اس کو جناب سلیمان بن یسار نے بیان کیا. اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں 360 ہیں. 360 اچھی عادتیں ہیں. میرے آپ کے جانوں کے مالک، آمنہ کے لال، نبیوں کے سرور، رسولوں کے امام علیہ السلام فرماتے گئے اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا گئے ان خصلتوں میں سے ایک خصلت اس بندے میں پیدا کر دیتا ہے جس پر اللہ خیر فرمائے. 360 خصلتوں میں امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کی 3 جلد اور 103 صفحہ پر یہ روایت نقل کی گئے. 360 خصلتیں اعلیٰ ہیں جس میں اللہ بھلائی کا ارادہ فرمائے ایک خصلت عطا فرما دیتا ہے. آقا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس ایک خصلت کی وجہ سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. اے پیارے اللہ، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ان میں سے ایک ایک خصلت ان سب کو بھی، ان کے صدقے مجھ میں بھی اور ہماری نسلوں میں ایک ایک ہی عطا فرما دے. تو کریم ہے. ہم ماڑے گناہگار ہیں لیکن تیرے محبوب کے نام لیوا گئے. فرمایا جس کو جنت میں داخل فرمانا چاہے ان میں ایک خصلت عطا فرما دیتا ہے. 360 میں اب سارے صحابہ دیکھ رہے تھے. دوگا باغ میں آنے والوں، میں تو حیران ہوں ان لوگوں کے مزاج اور عقل دانی پہ جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. کیسے لوگ ہیں؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا. لیکن سنیے ڈوگا باغ میں آنے والوں، عقیدہ ابو بکر سے لیں. حضور نے فرما دیا کتنی خصلتیں اچھی ہیں 360. پھر یہ بتا دیا جس میں ایک ہو وہ جنتی گئے. 360 اچھی خصلتیں جس میں ایک ہو تو وہ جنتی. اب یہاں تک تو معاملہ پہنچ گیا، یہ بھی نبی کا علم ہے. آگے مصطفیٰ کریم کے دربار میں ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، عرض کرتے گئے آقا کیا مجھ میں بھی کوئی ایک ہے؟ کوئی بات نہیں ہے سبحان اللہ، جس نے نہیں کہی سوچ کے کہہ لے. ابھی میں نے اس حدیث کے حوالے سے مفہوم پیش کیا. اب عقیدے کی آپ کی خدمت میں موتی پیش کر رہا ہوں. پہلے حدیث شریف کا مفہوم آپ نے سنا، کتنی خصلتیں 360. جس میں بھی ایک ہو وہ، اس کا مطلب ہے 360 کا بھی نبی کو پتا. جس میں ایک ہو وہ جنتی، اس کا بھی پتا. آگے سنیے اب بڑی بات. اب یہ بات میرے نبی نے کی. ابو بکر کھڑے ہو گئے، آقا کیا ان خصلتوں میں سے کوئی ایک مجھ میں ہے؟ تو یہاں رک کے سوچئے، اس کا مطلب ہے خصلت ابو بکر میں گئے، پتا
عقیدہ کرٹیسائز کرنا نہیں مقصود، چوٹ لگانا مقصود نہیں. خصلتیں یہ اندر ہوتی ہیں، عادتیں، ہیبٹس، اس کے اندر مزاج میں پتہ نبی کو. حضور مجھ میں بھی کوئی ایک ہے. اب اگلا جملہ سنیے، غلام پر آقا کی نظر کتنی. صدیق پاک کا کھڑے ہو کے پوچھنا، اہل سنت کو عقیدہ دینا گئے کہ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا گئے وہ انجان نہیں ہے، وہ جانی جان ہے، وہ جاننے والا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کی. اچھا یہ بھی نہیں کہا نبی نے رکو، نماز پڑھ کے اللہ سے پوچھوں گا، عبادت کے بعد پوچھوں گا اللہ ابو بکر میں کوئی اچھی چیز ہے، کتنی ہے، کون سی ہیں، یہ بتائیں گے. اس نے پوچھا، میرے نبی نے متصلاً ارشاد فرمایا، ابو بکر تو تے اووے جدے وچ ساریاں خصلتاں. اچھا سنیے، جب نبی نے کہا ہوگا ابو بکر ساری تیرے اندر خصلتیں موجود ہیں، ابو بکر خوشی سے جھوم گئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، میرے سونیا من موڑیا، میرا تن بدن تیرے واسطے، میرے سونیا من موڑیا، میرا تن. ایسے نہیں سارے پڑھے، میرے سونیا من موڑیا، میرے سونیا. مل کے پڑھیے، میرے سونیا من موڑیا، میرا تن بدن تیرے واسطے، میرے سونیا من موڑیا، میرا تن. میرے سونیا من موڑیا، میرا تن بدن تیرے واسطے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے، میرا ہر سخن تیرے واسطے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے، میرا ہر سخن. چپ نہ رکھے، ذرا مل کے پڑھ لیں، میرے سونیا من موڑیا، میرا جو سب کچھ نبی پہ لٹا رہا ہے، خواہش ہے آقا، نام تیرا، تذکرہ تیرا، بات تیری، سب کچھ تیرا. نبی کی زوجہ ہماری ماں اما عائشہ فرماتی ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب نبی ہمارے گھر میں قدم رنجانا ہوتے. اور کتنی بڑی بات ہے، نبی یوں آتے جیسے اپنے گھر میں کوئی آتا جاتا گئے. ابو بکر نے کیوں کیا کہا تھا، میری خواہش ہے گھر میرا ہو، قدم آپ کا ہو، اور میری خواہش ہے چہرہ آپ کا ہو، نظریں میری ہو، مال میرا ہو، ہاتھ آپ کا ہو، میرے سونیا من موڑیا، میرا تن، میرے سونیا من موڑیا، میرا تن، میرا چین
دشمنا نل دشمنی تیرے دشمنا نل دشمنی تیرے دشمنا نل دشمنی میرا ہر سجن تیرے مل کے پڑھ لیں میرے تیرے دشمنا نل تیرے دشمنا باپ نے بات نبی کے بارے میں کہی میرے آقا نے آقا کے غلام ابو بکر کا بابا گئے ابو قحافہ وہ مکے کے بڑے لوگوں میں گئے نبی کے بارے میں کوئی بات کہی اب ایمان کی دولت نہیں ملی ابو بکر صدیق نے دھکا دیا بابا وہ جا گرے حضور کو پتہ لگا حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے ایسا کیوں کیا آقا میرے پاس تلوار نہیں تھی ورنہ آپ کی بات سن کے میں رکتا نہ میں ٹکڑے کر دیتا کیونکہ میرا ہر سجن تیرے واسطے میرا چین تو تے قرار تو میری شان تو تے وقار تو تیرے دشمنا نل دشمنی تیرے دشمنا نل دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے یہ ایویں نہیں ہے ابو بکر کا بیٹا کہتا ہے بابا آپ میری تلوار کی زد میں تھے میں نے ابا سمجھ کے رخ پھیر لیا تھا ابو بکر کہتے ہیں سن لے اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تیرے اتنے ٹکڑے کرتا لوگوں کو کہنا پڑتا ابو بکر کو اپنے بچے سے نہیں مصطفیٰ سچے سے پیار ہے تیرے دشمنا نل دشمنی میرا ہر لشکروں سے قائدوں سے پیروں سے مولویوں سے اساتذہ سے پیار کرنے والوں معاملہ جب نبی کا آئے حضور کا آئے تو پھر سارے پیار بھول جانا انتہا پسندی نہیں ہے ایمان ہے انتہا پسندی یہ ہے کہ اپنی مرضی اپنی ذات اپنی سوچ کے مطابق عمل کرو اور قرآن و حدیث یہ کہتا ہے معاملہ نبی کا ہو پھر غلط کو غلط کہو سچ کو سچ کہو اچھے کو اچھا کہو پھر ایمان کا تصور یہ بتاتا گئے آج امت کی بربادی یہ گئے یہاں تعلق آگے بڑھ گئے رشتہ داریاں آگے بڑھ گئیں پارٹیاں آگے نکل گئیں لیڈر سے پیار آگے نکل گیا اسی وجہ سے ہم برباد ہیں ہم خراب ہو گئے جس کو مجھ سے پیار ہے مجھے جس سے پیار ہے اس کی ساری باتیں عزیز ہیں نانا جب قرآن و حدیث کا معاملہ حضور کی عزت و آبرو کا ہے پھر ہر چیز پیچھے ہے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید خود کہہ رہا ہے سورہ مجادلہ میں جب ابو بکر نے اپنے بابے کو دھکا دیا حضور کی بات تو نہیں سنا حضور کے معاملے میں چھوٹی سی بات بھی مومن برداشت نہیں کرتا وہ مومن کیسا ہے جس کو پتا چلے فرانس کا کتا بھونکا رسول اللہ کی گستاخی ہوئی حضور کی توہین ہوئی پارٹیاں اس کی تحفظ میں آ گئی لیڈر تحفظ میں آ گئے ادارے تحفظ میں آ گئے اور قانون تحفظ میں آ گیا یہ تصور بربادی ہے اس بربادی سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون
یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. یہ ارشاد خدا بندی ہے. اس پہ عمل کرنے والا جو بھی ہوگا وہ مومن ہوگا. اس کو خادم حسین رضوی کہہ سکتے ہیں, اس کو قائد ملت نورانی کہے, مجاہد ملت نیازی کہے, محدث علی پوری کہے, قائد جناب اللہ حضرت جناب ملت امام نورانی کہے, اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہے. جو بھی اس کا خوبصورت نمونہ پیش کرے گا وہی تو مومن کہلائے گا. قرآن کہتا ہے تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پھر پچھلے دن پر وہ دوستی کرے ان سے جنہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی ہے. وہ باپ ہو تو تعلق نہ ہو, وہ بھائی ہو تو تعلق نہ ہو, وہ رشتہ دار ہو, وہ پارٹی ہو, وہ لیڈر ہو, وہ جماعت ہو, وہ اپنا ہو بیگانہ ہو, بس معیار یہ ہو ہمارا ہوگا وہی جو نبی کا ہوگا. تیرے دشمنا نال دشمنی, تیرے دشمنا نال دشمنی, مل کے بولیے تیرے دشمنا. اتنا پیار کرو, ایک طرف تو سگا بیٹا گئے اور اس کو کہہ رہے گئے اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں ٹوٹے کر دیتا, اور دوسری طرف وہ بلال ہے جو اپنا بھی نہیں ہے رشتہ دار بھی نہیں ہے. ابو بکر سارا سرمایہ خرچ کر کے اس کو خریدنے کی کوشش کس لیے کر رہے ہیں, جب میں لے کے جاؤں گا میرا نبی خوش ہو جائے گا. نبی نے بھی فرمایا ابو بکر لے کے آئے ہو بلال کو, جی. فرمایا میرا بھی حصہ ڈال لیتے. ابو بکر صدیق عرض کرتے آقا میں تیرے دشمنا نال دشمنی, میرا ہر محبت سے پڑھیے تیرے دشمنا میرا ہر سجن. ایمان کا فلسفہ یہی ہے, ہمارے کوئی بھی غیر نہیں ہوتا. جو نبی کی بات کرے وہ مشرق کا ہو وہ مغرب کا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے, اور جو نبی کی نہ کرے وہ ہمارے قریب بھی ہو تو وہ ہمارا نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارا بننے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کے بن جاؤ. ہم ہیں ہی کون, ہم تو پیار بھی نبی کی وجہ سے کرتے گئے اور نفرت بھی نبی کی وجہ سے کرتے گئے. جو نبی کا بنے وہ چپڑاسی بھی ہو تو امام مانیں گے, اس کو اپنا مانیں گے, اور جو نبی کے دشمن سے پیار رکھے, جو فرانس کے سفیر کو نہ نکالنے کی تدبیریں بنائے, وہ حکمران وزیر اعظم بھی ہو تو کتے سے بھی بدتر سمجھتے گئے, اور جو غازی ممتاز کو تختہ دار پہ لٹکائے وہ وزیر اعظم بھی ہو تو کتے سے بدتر ہے. جو آسیہ ملونہ کو حضور کے دشمنوں کے حوالے کرے وہ وزیر اعظم بھی ہو تو کتے سے بدتر ہے, اور جو نبی کے نام پہ اپنی جان قربان کرے, ہم غازی ممتاز کے جوتے کی خاک پہ ہزاروں زرداری عمران نواز قربان کر دے. تیرے دشمنان نال دشمن
کچھ بھی نہیں. حکومتوں کو ہماری پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہم کچھ بھی نہیں، ہم قطار شمار میں نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن حکومتوں کو بھولنا نہ چاہیے ہم جن کے در کے کتے گئے وہ مالک بڑے تکڑے ہیں، وہ بڑے تکڑے مالک ہیں، کیونکہ یہ کائنات کسی کی اماں کے واسطے بابے کے واسطے نہیں بنی ہوئے، اللہ دی قسم ہے وہ میرے مصطفیٰ واسطے بنی. تیرے دشمن مالک بڑے تکڑے ہیں، وہ شو نہیں کرتے لیکن ہر چیز اپنے ہاتھ میں اللہ نے دے دی ہے. کوئی نہ مانے تو دیکھ لے، ہم ضدی نہیں ہے، دیکھ لے. جس نے مکہ لہرایا اس کی اماں کو ملک میں مرنا نصیب نہ ہوا، جس نے قانون بدلے اس کی اماں کے میت کو کندھا دینا نصیب نہ ہوا. او کپتان تیرے کول تے دو کتیاں دے سوا ہے کچھ نہیں. اے مرے سوچ مر، تیری بدبختی ہم نے یہ دیکھی. کل پرسوں ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ وہ ناچنے والا گانے والا کتا سندھ کا گورنر، اس کو ہم نے بڑی لینڈ کروزر میں پھرتے ہوئے دیکھا. لوگ پوچھ رہے تھے کتا گورنر رہے یا گورنر کتا گئے. اب کتے کو ہم نے گاڑی میں دیکھا. اور ایسی تبدیلی پہ ڈوب کے مر جانا چاہیے. ہم نے تو اس دن کہا تھا جب ناچنے گانے والیاں ناچنے گانے والے قریب کرو گے اوے قدم قدم تے لعنت حصے آئے گی. یہ نہیں ہوتی تبدیلی، تبدیلی تو یہ ہوتی ہے کہ تیرے دشمن اچھا جس کو پڑھتے ہوئے تکلیف ہو منہ تلے رکھو ذرا. تیرے دشمن میرا ہر ایسے لوگوں کو قریب کرو. اور ایک یہ وزیر ہے، ایک مصطفیٰ نے وزیر خزانہ بنایا. ہمارے عظیم خان صاحب بھی بڑے ماشاءاللہ ذہین ہے. بھولی ہوئی بات مجھے آج یاد دلا دی. کہتے ہیں 4 دن کا وعدہ کیا تھا آپ نے کہ 4 دن بعد کیا ہوا. میں نے کہا سنا دوں گا. ابو بکر خرید کے لائے، حضور کو اتنا پیارا لگا، اتنا پیارا لگا، میرے نبی نے وزیر خزانہ بنا دیا. نام کیا تھا؟ اینج نہ بولو، اینج نہ بولو. نام کیا تھا؟ او بول پو. نام تھا بلال. آج کہتے ہیں میری ٹیم بڑی پڑھی لکھی. آئے 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 سبحان اللہ. قربان جاواں اس تبدیلی تو ہے. 55 روپے تو چینی، 115 روپے، 115 روپے تو 90 روپے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی ٹیم کو. میں فٹے منہ کہتا ہوں، ناراض بندہ منہ تھلے رکھے ذرا تھوڑا. او بول لو تو صحیح ہے. اور ایڈی چبل قوم ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں، انہوں نے کہا تھا 15 روپے پیٹرول میں اضافہ کیا، خان صاحب نے صرف 2 روپے کیا. کمال نہیں؟ میں کہا تیری اس حاشیہ برداری دیوی لکھ لعنت. ناراض ہو گئے ہو؟ تھوڑا جہا منہ تھلے رکھنا بس. ڈاکٹر ٹیکا لان لگ جائے رہا ہے، تھوڑا جہا منہ پرے کرو انشاءاللہ لگ جائے گا ٹھیک. اس لیے یہ ممبر کسی کے بابے کا نہیں ہے. سنا میرے نبی کے غلاموں، اللہ
پریشان ہے اللہ اس کو بھی خیر فرمائے. جو بزدل بندے ہیں نا وہ ڈونگا باغ میں اگر بھول کے آ بھی جاؤ تو پیمپر لا کے آیا کرو. یہاں محمد عربی کے غیرت مند غلام آتے ہیں. ہم نے بات حضور کی کرنی ہے. او بولو ٹیم بڑی تکڑی ہے. ہون کے اندر تیاری کوئی نہیں سی. چلو کوئی نہیں ٹھیک ہے چھڑ دینے سی. اب حضور نے فرمایا میرا وزیر خزانہ اللہ جو چوپے انہوں حکومت دا وزیر بنا دے. جڑا محبت نال بول رہے ہیں بالا بچیاں سمیت مدینہ بھی کھا دے. میرا وزیر خزانہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تم لے کے آئے ہو یہ میرا وزیر خزانہ گئے. اوہ نبی دا بن جا سجنہ دیا نظر آئیں جو دیا تار دیا. وزیر خزانہ بن گئے نبی کے بن گئے وزیر خزانہ. حضور روزانہ فرماتے ہیں جو بھی مہمان آئے بلال روٹی کھوا، بلال کھانا کھوا. بلال کہتے ہیں ادھار پکڑوں مہمان کو کھانا کھلاؤں. ہولی ہولی بولو. آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں مہمان دروازے پہ گھر والا تیسرے کمرے میں جواب کیا آتا ہے؟ ہائے آؤٹ آف سٹی. حالانکہ آؤٹ آف مائنڈ ہے. آؤٹ آف سٹی. اور مہمان کو دیکھ کے پریشان نہ ہوا کرو. آپ کو مجھے کام وہی آئے گا جو مہمان کو پیش کیا جائے گا. وہ نصیب اپنا لے کے آتا ہے. اللہ سلامت رکھے. کیونکہ حضور کو پسند جو عمل ہیں اللہ رسول کو وہ بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے. میرے نبی کے غلاموں کا مزاج یہ تھا. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کون بھوکے کو کھانا کھلائے گا؟ صحابہ دیکھنے لگے گھر میں کسی کے بھی کچھ نہیں تھا. وہ مشکل دور. ایک صحابی اٹھا ساتھ لے کے چلا گیا. گلیوں میں گھومتا گھماتا گھر پہنچا. بیگم سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا جی ہے مگر ایک روٹی. آپ بھی کھائیں گے میں بھی بچے بھی. رات گزر جائے گی. اس نے کہا ایسا کرو بچوں کو بھی سلا دو خود بھی سو جاؤ. روٹی میرے سامنے رکھ دو کیونکہ مہمان رسول اللہ کا ہے. میں روٹی سامنے رکھوں گا مجھے یقین ہے مہمان بھی اکیلے نہیں کھائے گا. لیکن تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا. میں خالی منہ ہلاؤں گا مہمان جی بھر کے کھانا کھا لے گا. اوے اللہ کی قسم ہے او دیوبندی ہو اوے وہابی ہو او سنی ہو او شیعہ ہو اوے پیتے ہو او پیپے ہو اوے نونے ہو محمد پاک تمہارے وہ نبی اللہ کے پیغمبر ہیں جن کی سنت پہ حکم پہ عمل کرو گے پھٹی لگانے کی نام بتانے کی تختی لگانے کی فلکس لگانے کی اشتہار دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. ادھر کام کرو گے ادھر اللہ کا رسول اللہ کی عطا سے دیکھ رہا ہوگا. چلو انج نہ مانو انج نہ منو انج من لو. ادھر نیکی کرو گے ادھر اللہ اپنے رسول نو وکھا دے گا. جب رات کو کھانا کھلا کے صبح آئے انداز کیا تھا. میرے نبی نے دور آتے تھے دیکھا صحابی کو کہا جیڑا کم تو رات کی تے ہو تیرے عمل تے میں بھی راضی ہوں میرا رب بھی راضی ہے. میرا چین تو تے قرار تو میری شان تو تے وقار تو تیرے دشمنا مل کے بولو تیرے دشمنا میرا ہر سجن تیرے واسطے میری سوچ وچ
وچ اے تیرے ذکر میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونیا من میرا تن بدن مصطفیٰ کریم کا وزیر خزانہ میں نو رہ کے یاد آتا ہے میرا سجن، ہم یہ نہیں کریں گے وہ ضرور کریں گے۔ ابو بکر حضور کے غلاموں کا انداز دیکھو، ہم نے کہا تھا میٹھے پیارے ساڑھے کل پوچھیا نہ کر، ساڑھی کوئی ویلیو ہی نہیں، اسی قطار شمارے چ نہیں، اسی نکمے ہاں، ساڑھے مالک بڑے تکڑے قسم خدا دی ویکھ لے ادھا ٹائم تیرا مک گئے، ادھا ٹائم مک گئے، انجی مک جاندہ ٹائم، اے ممبر انجی سرکار دے جاندہ وہ ساڑھے مرن دی خبر بھی نہیں لگنی، ساڑھے ڈھکی جان دی بھی نہیں، چھٹن دی بھی، سانو پرواہ ہی کوئی نہیں، وڈ دیو ٹک دیو مار دیو، اسی ہاتھ بن کے آنے نبی نال غداری نہ کر بس۔ اجے بھی ٹائم ہے فرانس والے نو کڈ دے، اجے بھی ٹائم ہے کڈ دے، اجے بھی ٹائم ہے، اللہ کی قسم ہے تینوں کڈنا پڑنا ہے تے تو آپ بھی نکلنا ہے۔ اور بولو یہ پکی بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے جس کو پریشانی ہو منہ تلے رکھے، کیونکہ پاکستان کسی دے ابے دا نہیں، یہ حسنین دے نانے دیا ہے۔ اور یہ مسجد ہے پاکستان صرف خطہ نہیں ہے، یہ مسجد ہے اللہ کی قسم میں، یہ مقدس وطن ہے، اس پہ پلید ٹک ہی نہیں سکتا، ٹک نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ورنہ دنیا نے کیا کیا نہیں کیا پاکستان کے خلاف، کھانے والے کھاتے رہے، بھونکتے رہے، لوٹتے رہے، کچھ بھی نہیں بگڑا، کیونکہ قسم ہے اللہ کی یہ مقدس خطہ ہے، یہ گنبد خضرا کی خیرات ہے، خیرات یہ خیرات ہے۔ اندرا گاندھی نو پوچھ لے، وہ دے سپاہیوں نو پوچھ لے، چونڈا والے ٹینکاں تو پوچھ لے، جس نے کہا تھا ناشتہ لاہور کروں گی، پھر انہوں نے مر گئے سو، انہوں نے کہا پھپھی جی کی کر دے، ہرے چولے والا بابا، لمما قد، چٹے وال، راوی دے وچ کھڑا سی، ایسا بمب سٹ دے سا فضائی آلے، وہ جھولی اچ پا لیندہ سی، مولویاں کیا پھر ذرا پوچھو کون ہے، انہاں کہ جی دا حلیہ دس رہے نے، لاہور والا داتا علی حجویری ہے، تیرے دشمنہ نال دشمنی، تیرے دشمنہ میرا ہر سجن، چوندہ کے فوج سے پوچھا تمہیں کیا ہوا، انہاں کا بی بی کی کریے، ایکسیلیٹر دبان دے رہے ہیں، سونیاں زلفاں، موٹیاں اکھاں، سونا قد، حسین چہرہ، گھنگریالیاں وال، انہیں آکے ٹینک اگے ہاتھ دیتا ہے، ساڑھے زمین اچھ کھب دے گئے، انہاں کیا اے کون ہے، انہاں کیا اے ایس تو لگ رہے ہے، نجف دا والی علی آپ آیا ہے، تیرے دشمنہ نال دشمنی میرا ہر، میرے نبی کے غلام بلال لاؤ آٹا روٹی پک گئی، کھا کے چلے گئے، ایک یہودی بڑا مکار تھا، یہ بڑے مکار جے، خان صاحب پیسے دیں دینے اپنی مرضی کروان دینے، بس میرا مشورہ مان یہ لے لینی تے اکھاں بھی کھاں، وہ تو اڈی گل نہیں کی تھی کرما لے ہو، خان صاحب یہ لے لینی اکھاں کاٹا سی تیرے نالا، یہ نہیں لے کے انہوں نے لتر مار، قسم خدا دی قوم بھوک کٹ لوے گی، قوم بزدل نہیں بنے گی۔ اور چونڈا کے مقام پہ یہ ٹینکو کے نیچے لیٹنے والے غیرت مند امام علی الحق کی دھرتی کے لوگ ہیں، انڈیا کو پتہ ہے کہ جب بھی وہ اپنی ناپاک عزائم کی وجہ سے خدا نخواستہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بارڈر پہ بسنے والے وہ بچے، وہ جوان، وہ ہمت والی عورتیں، بیٹیاں، بہنیں، وہ ہماری اس قدر دلیر اور غیرت مند ہے کہ قسم ہے خدا کی آپ کے دیہاتوں میں بارڈر پہ رہنے والے لوگ یہ بجوات کہہ رہی ہے کہ لوگ اتنے غیرت مند ہیں کہ وہ کہتے ہیں شہر والے ہو تسا مطمئن رہو، اسا مرانگے تے آگے آئے گا،
ان سب کو سلام ہو۔ اور تواڈے تے فوجیوں دا جذبہ ہے وے، ایک بیٹا ماں کا مرے تو وہ پریشان و مضطرب نہیں ہوتی، وہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے باجوہ صاحب اے پتر بھی میں ملک لئی پالے، تیرے دشمن میرا ہر۔ ابو بکر صدیق نے لے لیا، حضور کی غلامی میں آ گیا بلال۔ اچھا یہودی بڑا تیز تھی، اس کو پتہ تھا میں نے اس کو کیسے پکڑنا ہے، لے لو لے لو، لیتے جاؤ۔ اذان دے رہے تھے ابو بکر، وہ کمینہ صفت آ گیا۔ اب اس نے کیا کہا، اس کے کیونکہ خطرناک غلیظ جملے ہوتے ہیں نا، دین دشمن تو دین دشمن، او کالے پتہ ہی او غلام، انہوں نے کہا جی۔ اذان دے کے نکلے نا، نال 5-7 بندے لے کے آئے، میں دیکھو کیسے ذلیل کرتا ہوں۔ کسی کا مذاق اڑا کے نا یہ نہ کہا کرو ہم نے ایسے کیا، فیض آباد میں یہ کر دیا، مولویوں کو 30,000 کو۔ بابا ہمارا وقت کا غوث تھا، اس نے 2 چیزیں بتائی تھی، ایک تو یہ ہمارا جنازہ دیکھنا، دوسرا محراب و منبر کے لوگوں کو گھسیٹ کر حضور کے ذکر کی وجہ سے جیلوں میں ڈالنے والوں، کتے کی موت مرو گے، وہ مرحلہ ہم نے دیکھنا، وہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ نظر آئے گا۔ شرابیوں کو، زانیوں کو، بدماشوں کو پروٹوکول دے کے ممبر پر گھسیٹنے والوں، وہ جس ادارے، جس بھی لشکر سے تم وابستہ ہو، جس عہدے پہ بھی ہو، کتے کی موت مرنے کا انتظار کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو تم نے پکڑا حضور کی وجہ سے پکڑا، مالک بڑے تکڑے تھے۔ اب وہ او مولوی او کالے، اس نے کہا جی 4 دن رہ گئے نہیں مہینے چوں، میں نے کہا جی پتہ ہے، لے آ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی۔ اب کیا تکلیف ہوئی، کتنا دل پریشان، حضور کے لیے تو کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ، حضور بندہ بڑا کمین ہے، خان صاحب لے لینی نا اکھ بھی کھا، تو کھا جا سی تیرے نال ہے، لے لے کھا جا، اب کتنے بھی لیا زلفی بخاری اور انہوں کھوا کھبو دے سی تیرے نال ہے، لیکن سامنے اکھ نال اکھ ملاؤ اینج نہ بھج جی میں ساری زندگی بال پیچھے بھجدا رہے، اینج کھڑ جی میں وکٹ تے کھڑا ہوندا رہے، اب مرے کچھ تے دس سانو، جے نہیں کھا دیتے اکھ بھی کھا، اسی پھر بھی تیرے نال ہے۔ اب وہ تو حضور کے لیے لاتے تھے نا۔ ہوا کیا، حضور اینج کرو مینوں کتے کم بھیج دیو، میں کتے جانا مزدوری کر کے نا میں کما کے لاؤں گا۔ حضور اس نے مجھے کہنا ہے، آپ کو وہ نہیں کہے گا، مجھے کہنا ہے، تو میں چاہتا ہوں میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ حضور میں کتے ٹر جاؤں، حضور مسکرا کے فرمایا بلال بس، نہیں سبحان اللہ نے موڑ منہ تھلے رکھو ذرا۔ حضور نے ارشاد فرمایا بلال بس۔ بلال کہتا ہے میں سمجھ گیا سجن کچھ کرن گے آپ ہی کرن گے۔ دوجے دن میں پھر آکے حضور میں تقریر چھٹ دینا، ممکن اگلے جمعے ہور بندے آ جان سننا لے، کیونکہ تو اڈا سنن دا موڑ نہیں ہے۔ اچھا 3 دن رہ گئے، حضور مسکرائے فرمایا بلال ہو جائے۔ اب وہ کہتے ہیں میں جان بوجھ کے اس گلی کی طرف بھی نہیں جا رہا، سامنے دیکھے گا انہیں کہنا ہے ہاں بھائی 2 دن حضور، 2 دن اگلے دن آیا حضور۔ بلال کہتے ہیں میں سامان لے کے آیا، میں نے باندھ کے تو کندھے پہ رکھا، حضور فرمایا خیر ہے، حضور میں چلے آئے، آئے 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 میں چلے آئے، حضور میں جان، حضور فرمایا بس نہ کر بلال، حضور بدتمیز بڑا ہے، حضور بڑی بدتمیزی کرے گا، حضور فرمایا بہ جا اور سنا۔ گھر ٹھیک نے سارے، تسی دسو قرض والا یہودی ہوئے، چڑھے ہوئے، بندہ مقروض ہوئے تے بندہ بھی اگو کمینہ ہوئے قرض لین والا، بلال نو حضور فرمایا اور سنا ٹھیک ٹھاک، آندے حضور میں نو جان دے، فرمایا بہ جا، میرا دل کر دے اس تو اگے جے تواڈی سبحان اللہ انجے
وما علیہ الا البلاغ۔